اپنے اوپر ہی بٹا لگاتے ہیں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو آپ کے دوستوں میں آپ کو مذاق اڑے گا. خدا کی قسم ایسے دوست کہلانے کے قابل نہیں ہے جو آپ کا یہ سب نہ کرنے کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں. وہ خود بھی نادان ہیں اور ان سے بڑھ کر آپ نادان جو ایسے دوستوں کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بہرحال تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ عشق اگر خدا عشق مجازی بھی عطا کرے تو وہ راستہ بننا چاہیے عشق حقیقی تک پہنچنے کا. اور عشق نام ہے محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کا. اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو محبت پیدا ہو رہی ہے وہ صفات سے پیدا ہو رہی ہے, وہ سیرت سے پیدا ہو رہی ہے, وہ کردار سے پیدا ہو رہی ہے. اس کا کوئی تعلق اس لسٹ سے اور اس کیمسٹری سے نہیں ہے. اگر وہ کوئی بینیفٹ ہے بھی تو وہ سائڈ میں کوئی سبسڈیری بینیفٹ ہوگا, لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو اس کی کوئی حیثیت, کوئی ویلیو, کوئی انسانی قدر کے حوالے سے ہرگز. اور اسی چیز کو یہ کیش کراتے ہیں ویسٹرنز خاص طور پہ محبت کے نام پہ. ان لوگوں نے بدبختوں نے کیا کیا ہے کہ ہر مقدس لفظ کو, ہر اچھے کانسیپٹ کو اس کا کیریکیچر بنایا ہے. انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ ڈنمارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکیچر بنایا ہے, خدا نے غارت کرے. ان لوگوں نے اسلامی تمام مفاہیم کے کیریکیچرز بنائے ہیں. آج یہ یہی کر رہے ہیں طالبان کے نام پہ اور فلاں کے نام پہ اور فلاں کے نام پہ. یہ جہاد کے نام کو, اس کانسیپٹ کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں. یہ شرک کے لفظ کو مولڈ کر دینا چاہتے ہیں, کچھ کا کچھ بنا دینا چاہتے ہیں. یہ جہاد کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں. یہ جنت کی لالچ اور اس کی تمنا کو اور اس کی آرزو کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں. یہ چیزیں مذاق بنتی چلی جا رہی ہیں کہ کل کو آپ کہیں گے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, لوگ کہیں گے ہاں 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 جا کے پھٹ جائیے کہیں. یہ ہونے لگا ہے. اور ہم لوگوں کے ساتھ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ کیبل ویبل بہت خوبصورتی سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ دیکھ لیجیے گا آپ کی نسل کا حشر کیا کرتے ہیں یا 6 سال 8 سال بعد. یہ آپ کی نسل آپ کے سامنے کھڑے ہو کے قہقہ لگا رہی ہوگی انہی کانسیپٹس کے اوپر. ارے ہمارے ابا تو جہادی ہیں, ہر وقت ذوالفقار حیدری کرتے رہتے ہیں. آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی یہی ہے. آپ نے انہی مربیوں کے آگے رکھ دیا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم زمانے سے پیچھے نکل رہ جائیں گے. ٹیکنالوجی, ویسٹ کا کلچر اضطراب کا کلچر ہے, ہیجان کا کلچر ہے, جنون کا کلچر ہے, وحشت کا کلچر ہے, فحاشی و عریانی کا کلچر ہے. ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. وہ ٹیکنالوجی جو انہوں نے ہم سے چھینی ہے. آپ جانتے ہیں, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ سے, ینگسٹرز کو شاید بات ہضم مشکل سے ہو رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دعوے سے کہہ رہا ہوں. جس ایرا کو یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے سائنٹسٹ ڈارک ایجز کہتے ہیں, وہ ان کی ڈارک ایجز ہیں اور ہمارے لیے گولڈن پیریڈ تھا. وہ مسلمانوں میں جس زمانے میں آپٹیکل سرجری ہوا کرتی تھی چند سو سال پہلے, اس زمانے میں ان کے پادری جوؤں کو خدا کا موتی کہتے تھے. گندے رہتے تھے, غلاظت میں زندگی گزارتے تھے. کیمبرج یونیورسٹی اتنی مشہور یونیورسٹی ہے, پورا اس کا آرکیٹیکچر مسلمان مدرسے کا آرکیٹیکچر ہے. ایک یورپین ویسٹرن سائنٹسٹ مسلمان بلاد اسلامیہ میں آنے کے بعد, یہ 250 اور 300 ممالک تھوڑی تھے اسلام کے, ایک مملکت تھی اسلامی, یہاں سے وہاں تک آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے پاس تھی. جب وہ جاتے تھے مسلمانوں میں جا کے بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آپٹیکل سرجری دیکھی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر یہ سب لکھا ہوا ہے, کریڈینشل موجود ہیں اس کے, میں نے اپنی آنکھوں میں جا کر ایسے مکانات دیکھے جہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور وہاں پر بہت سارے طبیب ہوا کرتے تھے اور مریضوں کو وہاں لایا جاتا تھا اور وہاں پر رہ کر ان کا علاج کیا جاتا تھا. ہاسپٹلس کا کانسیپٹ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. یہ ہمارا عروج تھا, عروج. فیثاغورس, الگورتھم, خوارزمی, ایک سے ایک, میں سب اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, وہ سب کا سب ہمارا عروج کا پیریڈ تھا. یہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی. کیا ہوا, ہمیں انہوں نے بالکل وہ کر دیا اپ سائڈ ڈاؤن. انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن کا براہ راست مقابلہ ہوا کس سے؟ چرچ کے ساتھ.
کیوں؟ چرچ کا طریقہ کار کیا تھا کہ اگر وہ کہتے تھے زمین گول ہے، وہ گیلوٹن سے سر اڑا دیتے تھے کہ تم اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، زمین تو فلیٹ، بائبل پہ فلیٹ ملی ہے ہمیں، گول ہو نہیں سکتی۔ انڈسٹریل ریولوشن میں ان کا مقابلہ کس سے تھا؟ چرچ کے ساتھ تھا۔ اسی لیے وہ مذہب کے اتنے جانی دشمن ہیں۔ اسلام تو بلا وجہ مفت میں لپیٹ میں آئے بھائی، اسلام تو کبھی بھی ان چیزوں کا حامی نہیں رہا، اسلام تو ہمیشہ بھی ہمیشہ سے ٹیکنالوجی کا حامی ہے، اسلام تو ہمیشہ سے علم کا حامی ہے، اسلام نے تو کبھی بھی اس طرح سے قدغن نہیں لگائی ان چیزوں کے اوپر۔ تم ہمیں کیوں برا کہتے ہو بھائی؟ تم برا کہنا ہو تو اپنے کیتھولک چرچ کو کہو، اپنے پروٹیسٹنٹس کو کہو، اپنے آرتھوڈاکس ان کو کہو، ہمارے پیچھے کیوں؟ لیکن کیا ہوا، مسلمانوں نے بھی اس چیز کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا اور سمجھنا شروع کر دیا کہ بھائی مذہب جو ہے یہ راستہ روکتا ہے، مذہب جو ہے نا یہ ترقی کرا، مذہب جو ہے وہ اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کو لبرل ہونا ہوگا، سیکولر ہونا ہوگا، آزاد ہونا ہوگا، اوپن مائنڈیڈ ہونا ہوگا، اوپن سوسائٹی میں رہنا، یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہوئی اور ہم نے ایز اٹ از آنکھ بند کر اڈاپٹ کرتے چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کروں اپنے دوستوں کو، آپ نے محسوس کیا ہوگا کبھی آپ کوئی کسی خاتون کے ساتھ، کوئی صاحب کسی لڑکی کے ساتھ کہیں پائے جائیں آنے جانے میں، کسی عزیز کے رشتے دار کے یہاں بازار میں، تو وہ کیا کہتے ہیں مذاق میں کیا کہا جاتا ہے ہمارے، یہ ہماری کزن ہے، ایسے ہی ہے نا، کزن ہے۔ تو کزن کو ایک طرح سے ٹونٹ اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے ان کی کوئی دوست ہو، وہ کزن کہہ رہے ہیں انہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے لفظ کزن کہاں سے آئے؟ کیتھولک چرچ میں کرسچنس کے اندر کزن میرج پروہیبٹڈ ہے، ممنوع ہے۔ کرسچنس کے اندر کزن ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی۔ اگر کرسچنس یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ کزنز ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ ہمارے یہاں تو کزن تو ایسے نہیں ہوتا نا بہن بھائی، ہمارے تو کزن میں میرج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ہم نے اصطلاح ایز اٹ از اڈاپٹ کر لی اپنے یہاں اور اس کو مذاق بنا دیا۔ آنکھ بند کر کے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور آنکھ بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ ساری ان کی دشمنی جو کیتھولک چرچ کے ساتھ تھی وہ ہم نے آنکھ بند کر کے قبول کر لی، ہماری ہو گئی، وہ اسلام کے ساتھ ہو گئی۔ اور اب بھائی اسلام میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام تو ترقی کی راہ میں۔ اب دیکھیں نا طالبان یہ کر رہے ہیں، طالبان کب سے ہمارے نمائندے ہو گئے؟ کیا خوارج کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے؟ وہ جاہل جبٹ طبقہ جس کو اتنی بڑی تعداد میں جناب امیر نے ان میں سے کئی کو ہدایت دی اور جو نہیں اس قابل تھے ان کو قتل کر دیا آپ نے۔ یہ خوارج سے کم تو نہیں ہے، اسی پیٹرن کے لوگ ہیں نا سارے، محدود، لیکن ان کو اتنا کیوں میڈیا میں کوریج ملتی ہے، ان کو کیوں بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، ان کے نامعقول اعمال کو اس طرح سے کیوں پروجیکٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کیریکیچر بنانا چاہتے ہیں، اسلامی سزا کے نظام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، عدالت کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے اسلام۔ کیا یہ ہے اسلام؟ میں بتاؤں آپ کو کیا ہے اسلام، میں یاد دلاتا ہوں، آپ جانتے ہیں پہلے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام جناب امیر علیہ السلام تشریف فرما دے کسی جگہ، ایک شخص آیا اور آ کے رسول اللہ کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں مقام پر فلاں مکان میں میں نے دیکھا ہے کوئی مرد و عورت کسی نامشروع اس میں عمل میں مبتلا ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے، کہا ہوگا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، تو وہ چاہے گناہ ہے اس کو فجور ہے جو بھی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کسی اور کو نہیں بھیجا، آپ نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ دیکھیں جا کے، دیکھیے اب جناب امیر کا کردار دیکھیے اب، اور آپ کمپیئر کیجئے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس سے۔ جناب امیر تشریف لے جاتے ہیں، اس مکان کے قریب پہنچتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر کے زور سے پوچھتے ہیں یہاں کوئی ہے کیا، یہاں کوئی موجود ہے؟ 2-3 دفعہ آواز دی آپ نے، اندر آپ تشریف لے کے کوئی بھی نہیں تھا، آپ واپس تشریف لائے، یا رسول اللہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، ختم بات۔ اسلام میں سزائیں ضرور ہیں لیکن اسلام میں حق الامکان پردہ داری کی جاتی ہے، ناموس بچائی جاتی ہے، کسی کے گھر میں کودا نہیں جاتا، کسی کے گھر میں جھانکا نہیں جاتا، شک کی بنیاد کے اوپر کسی کی عزت پامال نہیں کی جاتی، اگر سزا دی جاتی ہے تو پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے اگر چوری کی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اضطراب کے عالم میں کی ہو،
مجبور ہو گیا ہو، اس کے پڑوسی قصوروار ہو، اس کے بھائی بہن قصوروار ہو، جب سب کچھ دیکھ لیا جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ کاٹنے کی نوبت آتی ہے۔ اگر کوئی آ کر یہ کہہ بھی دے اپنی زبان سے کہ میں نے اخلاقی جرم کیا ہے، تو اس کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تم نے خیال کیا، ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہاں تک بات نہیں پہنچی ہوگی، نہیں تم نے سوچا ہوگا، نہیں تم نے خواب دیکھا ہوگا، نہیں تم نے یہ۔ لیکن جب مستحکم ہو جاتی ہے بات کہ نہیں، وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں امیر المومنین میں نے یہ عمل کیا ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ ناجائز بچہ ہے، اور جو کوئی راستہ نہیں چھوڑتی وہ جناب امیر کے لیے عذر کا، پردے داری کا، تو جناب امیر فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے 1 سال بعد آنا، تمہارے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ 1 سال بعد آتی ہے، پھر مولا سزا چاہیے، اس عورت کو بھی دیکھیے، اب فرماتے ہیں کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، 1 سال 2 سال 3 سال، یہاں تک کہ اس کی پرورش کے اس میں جو مصیبتیں جھیلے گی، جو وہ کچھ کرے گی، انشاءاللہ خدا جو ہے بخش دے گا اس کو، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ حد جاری ہو۔ یہ اسلام۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سزائیں دینے میں سختی کی جاتی ہے، لیکن سختی کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اس کی مثال آپ نے پڑھی ہوگی جناب امیر علیہ السلام کی، کہ ایک شخص آیا، اس کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی تھی، عدالت ہوئی، ثابت ہو گیا، اب کوئی ظاہر اب جب ثابت ہو گیا ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کر دیا جائے۔ جناب امیر کے حکم سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹی گئیں، خون نکلا، بہت تکلیف بھی ہوئی شدید سے۔ جناب امیر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پٹی کرو اس کی جلدی سے، زخم پہ خون روکو اس کا، اذیت میں تکلیف میں۔ لوگ کہتے ہیں مولا آپ نے تو آپ کے حکم سے تو ہاتھ کاٹا ہے ہم نے، آپ رو بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پٹی کرو، تو آپ فرمایا کہ اس نے یہ کام کیا ہی کیوں تھا؟ جناب امیر کا درد، وہ تکلیف اور رنج اپنی جگہ پہ، یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا دے کر خوش ہوں، ہمارے کو کسی جذبے کی تسکین ہو، ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں اور کسی کو انفیریئر سمجھیں، اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن اور ٹھیکیدار سمجھیں، اور بس ہمارا کام ہی یہی ہو کہ ان کو پکڑ کر ان کو پکڑ کے ان کو کوڑے لگا دو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ نہیں، یہ آبجیکٹو ہی نہیں ہے، آبجیکٹو ہدایت ہے۔ اگر کوئی سخت اسلامی سزاؤں سے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو اسلامی سزاؤں کا آبجیکٹو پورا ہو گیا۔ آبجیکٹو یہ کہ معاشرہ ڈر جائے، یہ بے بندوباری نہ ہونے پائے کہ کسی کی ناموس ہی محفوظ نہ رہے۔ آپ کے گھر میں جوان بچیاں ہیں، آپ کو بالکل یقین نہ ہو کہ کوئی آپ کے گھر میں نہیں کودے گا یا وہ کسی کے ساتھ نہیں چلی جائے گی، اتنا اوپن ہو جائے معاشرہ، تو پھر ان نوجوانوں کو جو غفلت میں، اس لسٹ میں، اس ہوس میں، اس شہوت رانی میں، اس گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا دیکھو ہم اس کو سر عام کیا سزا دیتے ہیں۔ اس لیے ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کسی کی عزت ناموس محفوظ نہیں رہے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھروں میں کودنا شروع کر دیں، معمولی سے شک کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو بے عزت اور رسوا، اور سب سے بڑھ کر جو بھائی جو سزا دے رہے ہیں وہ خود کون ہے؟ سعودی عرب میں میں نے خود دیکھا، جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ اپنی جگہ، مثلا مثال کے طور پہ صفائی کا انتظام اور وہ سب بہت اچھا ہے ان کا، 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اب جو لوگ جا چکے وہ جانتے ہیں کہ مینٹین کرنا حرم کو اور صفائی رکھنا اور وہ کرنا اور لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ سب کام انجام دینا، سیکیورٹی اور فلاں بہت اچھا کام ہے۔ لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ان کی ٹیم ہے متوعوں کی اور ان حضرات کی جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اذان کے وقت میں اور لوگوں کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں سزا کے طور پہ کہ تم نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے تھے، کوئی بندہ خدا ان سے نہیں پوچھتا بھائی آپ خود تو پڑھ نہیں رہے،